وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم سامعین، ذو الحج کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور کچھ ایام ہی باقی ہیں. پتہ ہی نہیں چلے گا کہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا. ذو الحج کے مہینے میں ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. 18 ذو الحج یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اسلامی تاریخ میں یہ ایک انتہائی بڑا سانحہ ہے کہ بے شمار اسلامی امراء جنہیں اللہ نے عزتیں عطا فرمائی، لوگوں نے انہیں آسانی سے جینے نہیں دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک گرانہ اس میں بے شمار شہادتیں ہیں. محرم الحرام کی شہادت ہر ایک کے ذہن میں ہوتی ہے کیونکہ کربلا کا واقعہ اس میں پیش آیا ہے. لیکن آج جو شہادت ہے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی شہادت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے داماد ہیں. 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ 2 نوروں والا. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نور، 2 بیٹیاں اللہ نے ان کے عقد میں عطا فرمائی تھیں. حضرت عثمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو دامادی کا رشتہ ہے یہ بڑا مشکل رشتہ ہوتا ہے. ایک بیٹی کسی کو دی جائے تو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن حضرت عثمان ایسے داماد ہیں کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی ان کے گھر میں آئی تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو بھیجا کہ جاؤ کوئی چیز میری بیٹی کے گھر دے آؤ. تو جب وہ بچہ واپس آیا تو آپ نے اس سے پوچھا ذرا یہ تو بتا کہ وہ میاں بیوی کیسے تجھے لگے تھے، کیا تو نے ان سے خوبصورت جوڑا دنیا میں دیکھا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بہترین اور اللہ نے خوبصورت جوڑا بنایا. حضرت عثمان بہت خوبصورت بھی تھے.
حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ تقوی میں گندا ہوا اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتے ہو تو عثمان کو دیکھو۔ حضرت عثمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے داماد ہیں کہ ایک بیٹی جو ہے کچھ عرصہ زندہ رہی، یہ تو اللہ کے قانون ہیں، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے حکم ہیں۔ اس نے وفات پائی تو آپ نے دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ اب یہ رشتہ کچھ عرصہ چلا تو پھر دوسری بیٹی بھی وفات پا گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں، عثمان کا گھر خالی ہے، اس کے لیے کوئی انتظام کرو۔ اور پھر آپ نے اگلا جملہ فرمایا کہ میری اور کوئی بیٹی باقی نہیں ہے، اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کو دے دیتا۔ اس سے عمدہ رشتہ کیا ہوگا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان کا تعلق ایک والہانہ تعلق ہے، عشق کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے۔ یہ جو سسر اور داماد کے اندر جو کھٹ مٹ رہتی ہے وہاں تو وہ نظر ہی نہیں آتی، غلامی غلامی ہے۔ حضرت عثمان کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا، بہت اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور پتہ نہیں کہ ان کے پاس آتا کہاں سے تھا کہ وہ تو دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے تھے۔ رات ہو دن ہو کوئی موقع ہو حضرت عثمان اس میں خرچ کرتے ہی نظر آتے ہیں، اور خرچ بھی اس طرح نہیں کرتے کہ 100 دفعہ سوچا اور پھر کچھ جو ہے تو کچھ نکال کر دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دعوت دی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے گھر تشریف لائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اپنی بیٹی کے گھر میں جانا تھا، کیونکہ حضرت عثمان داماد ہیں، تو حضرت عثمان نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے گھر تشریف لائیے۔ والہانہ تعلق دیکھیں، محبت کا تعلق دیکھیں، انداز دیکھیں، فریفتگی دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ حضرت عثمان اپنے آقا کے ساتھ کتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ میرے آقا حضرت عثمان کے پوچھنے پر، عرض کرنے پر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تیرے گھر چلا جاتا ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر جا رہے ہیں اور حضرت عثمان پیچھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، لیکن حضرت عثمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی طرف مسلسل دیکھ رہے، مسلسل دیکھے جا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قدم مبارک اٹھاتے ہیں اور کس طرح میرے گھر کی طرف آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان اتنی گہرے نظر سے کیا دیکھ رہا ہے، اتنی سوچ میں ڈوبے ہوئے اور بڑے غور سے میرے پاؤں کی طرف دیکھ رہا ہے، قربان جاؤں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک ایک قدم گن رہا ہوں کہ میرے آقا کے میرے گھر تک کتنے قدم اٹھیں گے، ایک ایک قدم میں گن رہا ہوں۔ اے عثمان کیوں گن رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس لیے گن رہا ہوں کہ جتنے قدم میرے آقا کے میرے گھر کی طرف اٹھیں گے اتنے ہی غلاموں کو میں آزاد کر دوں گا، اتنے ہی غلاموں کو میں آزاد کر دوں گا۔ اگر 500 دینار کا بھی ایک غلام لگائیں، اگر ایک غلام کی قیمت ہم 500 درہم رکھ لیں تو پھر بھی اگر 100 قدم اٹھے ہیں، 200 قدم اٹھے ہیں، تو خود اندازہ لگا لو کہ حضرت عثمان کس طرح خرچ کیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں۔ کبھی آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا۔ کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنت خریدی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ نے اٹھ کر جو ہے تو جو معاملہ تھا اسے پورا کر دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جنہیں اللہ نے رسول اللہ کی صحبت عطا فرمائی تھی
اور اس صحبت کے صدقے اللہ نے ان پر خاص کرم بھی عطا فرمائے. ساری ساری رات یہ لوگ جاگتے رہتے تھے، ساری ساری رات عبادت میں لگے رہتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ دن کو پھر سوئے ہوئے ہیں، سارا دن بھی کام کرتے تھے. آج ہم قاری صاحب سے تلاوت سنتے ہیں یا کسی شخص سے. حضرت عثمان بہت بڑے قاری تھے، بہت بڑے قاری تھے، اور تجوید پڑھایا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. ہر سال حج کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور حج کے جو مسائل ہیں ان کا بہت بڑا ماہر اگر کسی کو سمجھا جاتا تھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھا جاتا. لوگ ان سے حج کے مسائل سیکھتے، اور تجوید پڑھانے کے وہ بہت بڑے قاری تھے، اور اپنی خلافت کے زمانے میں بھی وہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے. ایک شخص اپنا ایک تجربہ بیان کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ ایک دن حضرت عثمان کعبہ شریف میں مل گئے تو مجھے کہا کہ اللہ کا گھر ہے. ظاہر بات ہے حضرت عثمان مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور کعبہ شریف میں حج کے لیے آتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے. ذوق دیکھیں، ایک ہوتا ہے انسان کہانی کی طرح سن لے کہ دیٹ از دا ہسٹری، لسن اٹ لائک اے اسٹوری، بٹ لسن اٹ کیئرفلی ہاؤ دے ور ایکٹنگ، وٹ دے لرن فرام دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ آؤ آج کعبے کے اندر ہیں تو فائدہ اٹھا لیں. وہ کہتا ہے میں حضرت عثمان کے ساتھ چل پڑا. مقام ابراہیم کے پاس حضرت عثمان نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، اور وہ کہتا ہے کہ 2 رکعت کے اندر حضرت عثمان پورا قرآن پڑھ گئے. پورا قرآن پڑھ کر آپ نے سلام پھیرا اور پھر مجھ سے پوچھا کہ تھکا تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان ابھی ان کا ذوق پھر بھی باقی ہے، لیکن دوسرے کا خیال ہے کہ کہیں یہ بہت تھک نہ گیا ہو. 1 رکعت لمبی ہو جائے تراویح میں تو دوسرے دن ہر آدمی پوچھتا ہے کہ آج بھی ایسی لمبی رکعت ہوگی جس طرح کل تھی. ایک ادھر ذوق ہے کہ 2 رکعتوں میں قرآن پورا اللہ کا پڑھ ڈالا ہے، اور پھر بھی خیال دوسرے کا ہے کہ کہیں یہ نہ تھک گیا ہو. یہ ان لوگوں کا عمل ہے کہ قرآن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا اتنا لگاؤ ہے، قرآن کا اتنا ذوق ہے ان کے اندر کہ خلافت ایک طرف ہے لیکن قرآن پڑھانے کو پھر بھی اپنے لیے فخر سمجھتے، پھر بھی اپنے لیے اللہ کا کرم سمجھتے ہیں کہ میں اس کا قرآن کسی کو پڑھا رہا ہوں. یہی حضرت عثمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ رکھتے ہیں. وضو کا طریقہ لوگوں کو بتاتے تھے. آج اگر مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے مجھے غصہ آ جاتا ہے کہ وضو کا مسئلہ میرے کو روز پوچھنا ہے. حضرت عثمان لوگوں کو عملی طور پر پریکٹیکلی he was showing to people کہ how my beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did وضو. 100 دفعہ کوئی کہے ان کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں پڑتی، انہیں غصہ نہیں آتا، انہیں تکلیف نہیں ہوتی، وہ محسوس نہیں کرتے، ان کی طبیعت پر بوجھ نہیں آتا، کیونکہ جوں وہ کسی کو وضو سکھا رہے ہوتے تھے خود اپنے تصور میں اپنے آقا کا دیدار کر رہے ہوتے تھے، کہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ میرے آقا اس طرح وضو کیا کرتے تھے، میرے آقا اس طرح ہاتھ دھویا کرتے تھے، میرے آقا اس طرح منہ پر پانی ڈالا کرتے تھے، میرے آقا اس طرح جو ہے اپنے بازو مبارک دھویا کرتے تھے. اور ایک ایک چیز ان کی نظر میں گھومتی جاتی تھی. اس لیے لوگوں کو عملی طور پر وضو چردام جسے ہم کہتے ہیں وہ کر کے دکھایا کرتے تھے کہ دیکھو لوگو اس طرح میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ہے اور انہوں نے وضو کیا ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے، ان کا ایک لگاؤ ہے اور ان کی ایک وابستگی ہے. ظالموں نے اسلام کی تاریخ، اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا
ابتدا میں کہ ظالموں نے اسلام کے بڑے بڑے جو مشاہیر ہیں، بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں، بڑے بڑے جو اکابر ہیں، انہیں آرام سے جینے نہیں دیا، سکھ کا سانس لینے نہیں دیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں کتنا بڑا علاقہ جو ہے تو وہ اسلام کی حکومت کے اندر شامل ہوا تھا، کہاں کہاں اسلام پہنچا تھا۔ کبھی دیکھیں آپ کو پتہ چلے کہ کتنے لاکھوں مربع میل جو ہے حضرت عثمان کے وقت میں اسلامی حکومت میں شامل ہوا ہے، لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ اتنی محبت ہے۔ ایک دن مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ کے اوپر ایک روٹی کا ٹکڑا ہے اور اس پر ایک گوشت کی بوٹی رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ امیر المومنین اور یہاں بیٹھ کر آپ تناول فرمائیں۔ قربان جاؤں، آگے سے فرمایا کہ ایک دن میرے آقا اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو اسی طرح مجھے لا کر آپ نے روٹی عطا فرمائی۔ میں تو وہ وقت یاد کر رہا ہوں کہ جب میرے آقا اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی طرح آ کر روٹی رکھی تھی۔ یہ میں کھانا نہیں کھا رہا، میں تو وہ سہانا وقت یاد کر رہا ہوں، میں تو وہ وقت یاد کر رہا ہوں جب میرے آقا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا کرتے تھے اور آپ اپنے گھر سے تشریف لائے اور اس طرح آ کر انہوں نے مجھے عطا فرمائی اور میں وہ سنت زندہ کر رہا ہوں۔ بڑی بڑی سنتیں تو چھوڑیں، ان لوگوں کے خیال میں جو ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ اس پر قائم رہتے تھے، کبھی نہ کبھی اس طریقے کا عمل کرتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد قائم رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قائم رہے۔ یہ پہلی شہادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو ذوالحج میں ہوئی۔ دوسری شہادت جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کی ہے 1 محرم کو، اور پھر بڑی شہادت جو ہے وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ہے جو 10 محرم کو پیش آئی۔ لیکن یہ سلسلہ جو ہے اتنا زیادہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی اگر دیکھو میرے دوستو تو 18 سے زیادہ لاشیں رسول اللہ کے گھر میں نظر آتی ہیں، 18 سے زیادہ۔ 18 people were murdered from the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم family، اور اپنے ہی اس میں ہوتے ہیں جو آگے آگے ہوتے ہیں اور اس میں پھر شامل ہو جاتے ہیں، دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وابستگی پیدا کی تھی اس پر ہمیشہ قائم رہے۔ کبھی بھی جو ہے تو ایک پیشکش، چونکہ وقت نہیں ہوتا، حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ مدینہ شریف چھوڑ کر تو آ جائیں۔ قربان جاؤں اے عثمان، عشق ہے تو ایسا ہے۔ پیشکش ہوئی، وہ ان کے گورنر ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے آ جائیں، ہم یہ سارا معاملہ سنبھال لیں۔ آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اے معاویہ یہ سن لے، میں رسول اللہ کے پڑوس سے بہتر کوئی جگہ نہیں سمجھتا۔ مارتے ہیں تو مار دیں، شہید کرتے ہیں تو کر دیں، جو کرنا ہے کریں، لیکن میں روضہ انور کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، میں نے یہیں رہنا ہے اور یہیں اسی پر۔ انہوں نے کہا پھر اجازت دیں ان کو، ہم اٹھا کر پھینک دیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کے شہر میں مجھے خون بہانا بھی اچھا نہیں لگتا، میں نہ یہاں جنگ چاہتا ہوں نہ کوئی اور چیز چاہتا ہوں اور نہ ہی میں یہاں سے جانے والا ہوں۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اپنے آقا کا قرب جو ہے اس سے دور نہیں ہونا چاہتا، کسی اور علاقے میں جانا نہیں چاہتا۔ یہی حضرت عثمان ہیں، کئی دفعہ رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی طرح شامل فرمایا۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ گھر میں تشریف فرما تھے، رسول اللہ کی صاحبزادی جو ہیں وہ بیمار تھیں، آپ نے فرمایا کہ اس کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ مرد سامنے سارے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر بیوی بیمار ہو جائے تو ہم اسے تانے دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ تو مکر کر رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ ہے تجھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ تیری بیوی بیمار ہے، تو اس کی تیمارداری کر، تو اس کی دیکھ بھال کر۔ جنگ بدر ہو گئی، رسول اللہ نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو ایک حصہ حضرت عثمان کے لیے بھی رکھا۔ حضرت عثمان وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ میرے حکم سے گھر میں ٹھہرا ہے، اس لیے اسے بھی حصہ دیا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہ حصہ دیا گیا۔ اللہ نے حضرت عثمان کو بے شمار دولت دی ہوئی تھی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے اس حصے سے کوئی غرض نہیں ہے، ہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جو اجر بدر کے صحابہ کو ملا ہے لڑائی کرنے کا، کیا وہ بھی مجھے ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں عثمان، لاکا اجرن، تجھے لیے وہ اجر بھی اللہ نے عطا فرمایا، لیکن خدمت بیوی کی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے انہیں وہ اجر بھی عطا فرمایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے داماد، حیا اشدہم حیاء عثمان، ہر دن جمعہ جب آتا ہے تو یہ میں پڑھتا ہوں کہ بہت زیادہ حیادار تھے، بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، حضرت عثمان تشریف لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق آئے اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عثمان آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے مبارک درست کر کے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ، دو پہلے آئے تھے، آپ نے ان کا کوئی خیال نہ کیا، تو آپ نے فرمایا عائشہ، عثمان ایسا شخص ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ اس سے شرم کروں گا، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ تو اس معصوم شخصیت کو مدینہ منورہ کے اندر ظالموں نے گھیر کر گھر کے اندر شہید کیا، اور قرآن کے ساتھ اس وقت بھی یہ تعلق ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون جو گرا ہے وہ اس لفظ پر گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تیرے لیے کافی ہے ان کے لیے۔ اور لوگوں نے بعد میں دیکھا کہ جنہوں نے اس واقعے میں حصہ لیا تھا پاگل ہو گئے، طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا ہو گئے، سر دیواروں کے ساتھ مارتے اور پھر زخمی ہو کر نیچے گرتے اور کہتے کہ ہمیں عثمان کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو ان لوگوں کی محبت عطا فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں ہمت عطا فرما۔ آج ان کا دن ہے، لیکن ہر آدمی فاتحہ پڑھ کر اور حضرت عثمان کے لیے دعا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے داماد تھے۔ اے اللہ، ہم سب کو ان لوگوں کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا مولاي صل وسلم الصلاة والسلام
عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك، عليك يا